تیانجن میں شنگھائی تعاون تنظیمی اجلاس، وزیراعظم شہباز شریف کی عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں، وزیراعظم شہباز شریف کی روسی صدر پیوٹن سے غیر رسمی ملاقات، وزیراعظم شہباز شریف ترک صدر رجب طیب ایردوان سے بھی ملے، وزیراعظم کی ملیشیا، بیلاروس، آذربائیجان کے صدور سے بھی ملاقاتیں ہوئی، شہباز شریف نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے غیر رسمی ملاقات کی۔ بھارت نے ایک بار پھر دریائے چناب میں پانی چھوڑ دیا، ریلے سے ہیڈ مرالہ کے مقام پر 36 گھنٹے میں بڑے سیلاب کا خدشہ، بھارت نے سلال ڈیم کے تمام گیٹ کھول دیے، 8 لاکھ کیوسک کا ریلا پاکستان پہنچے گا۔ پی ڈی ایم میں پنجاب نے بتایا بھارت کی جانب سے ستلج ہریکے کے مقام پر اونچے درجے کے سیلاب کی وارننگ ملی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا قصور میں فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ، مریم نواز کو میڈیکل، کھانے، راشن اور سیلابی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے خواتین اور بچوں کے ساتھ بات چیت کر کے مسائل بھی دریافت کیے، عارضی اسپتال میں مریضوں کی عیادت بھی کی۔ اور محکمہ موسمیات کی آج رات سے کل تک موسلادھار بارشوں کی پیش گوئی، پنجاب، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا کے مختلف حصوں میں بارش کا امکان، آزاد کشمیر، سندھ اور بلوچستان کے کئی شہروں میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی، اسلام آباد اور گرد نواح میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش متوقع۔ دریاؤں میں بھارت سے آنے والے ریلوں نے تباہی مچا دی، دریائے ستلج میں سیلاب نے ہزاروں افراد کو بے گھر کر دیا، پاک پتن میں سیلاب متاثرین مویشیوں کے ساتھ موسم کی سختیاں جھیلنے پر مجبور، ملسی سائفن میں ہزاروں ایکڑ زرعی زمین زیر آب آ گئی، جلال پور بھٹیا میں پریشان حال لوگ کھانے کو بھی ترس رہے ہیں، پنڈی بھٹیا کے مقام پر دریائے چناب نے تباہی مچا دی، 40 سے زائد دیہات پانی کی نظر ہو چکے، جلال پور پیروالا میں سیلابی ریلے سے شجاعت پور سمیت متعدد دیہی علاقے ڈوب گئے، وزیر آباد کے علاقے سہودرا میں بر وقت امداد نہ ملنے پر 3 نومولود دم توڑ گئے۔ اوپر بارش، نیچے پانی، گھر، کاروبار سب لٹ گیا، کچھ بھی نہ بچا۔ سیلاب سے متاثرہ علاقے ملسی کے لوگ سڑک پر آ گئے، کہتے ہیں کھانا ہے نہ رہنے کی جگہ، جائیں تو جائیں کہاں۔ معیار و مددگار متاثرین انتظامیہ کی بے حسی کا شکوہ کرتے نظر آئے، لیاقت پور میں بھی متاثرہ لوگ اپنی مدد آپ نقل مکانی پر مجبور۔ سیلاب نے 20 لاکھ افراد کو بے گھر کیا، 8 لاکھ افراد کو پینے کا پانی میسر نہیں، لوگوں کے بر وقت انخلا کی وجہ سے جانی نقصان کم ہوا، متاثرین کی بھرپور مدد کریں گے، بڑی تباہی سے بچانے کے لیے شگاف ڈالے جا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر مصدق ملک کہتے ہیں سفر کے باوجود وزیر اعظم کی نظر سیلابی صورتحال پر ہے، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ذاتی طور پر صورتحال مانیٹر کر رہے ہیں، انہیں روزانہ رپورٹ پیش کی جاتی ہے۔ چیئرمین این ڈی ایم میں لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک نے کہا 4 سے 5 ستمبر کو سیلابی ریلے اکٹھے ہو کر گڈو بیراج کی جانب جائیں گے۔ ملک بھر میں سیلاب سے 850 اموات ہو چکی، آنے والے دنوں میں سیلاب سے اموات بڑھ سکتی ہیں۔ ستمبر کے پہلے 10 دنوں میں مونسون کا آخری سسٹم آئے گا، شمالی پنجاب کے ملحقہ علاقوں میں زیادہ بارشیں ہوں گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا گڈو بیراج، سکھر بیراج اور قادر پور شینک بند کا دورہ، وزیر آبپاشی اور سیکرٹری آبپاشی نے بریفنگ دی، وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا بند کی سخت نگرانی کی جائے، کمزور پوائنٹس کی فوری مرمت کی جائے۔ وزیر اعلیٰ نے پریس کانفرنس میں کہا محکمہ آبپاشی کو سپر فلڈ کی تیاری کی ہدایت کر دی، جتنا بڑا ریلا آ رہا ہے کچے کا علاقہ ڈوب جائے گا، یقینی بنانا ہے بند لیک نہ ہو اور پانی پکے میں نہ جائے، 9 لاکھ کیوسک پانی آ جائے تو بیراج متاثر ہوتے ہیں، سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے انتظامات مکمل ہیں، شہریوں اور مویشیوں کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا، جتنے دن متاثرین کیمپس میں رہیں گے کھانا دیا جائے گا، پیچھے اتنا پانی نہیں ہے اس لیے سیلابی ریلا اب جلد نکل جائے گا۔ پاک چین دوستی پائیدار ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اختلافات پیدا کرنے کی ہر کوشش ناکام ہوئی، ہمیں چین کے ساتھ مضبوط دوستی پر فخر ہے، شاہراہ قراقرم دونوں ملکوں کے درمیان دوستی کا عظیم منصوبہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ چین کے دوران تیانجن یونیورسٹی میں فیکلٹی اور طلباء سے خطاب، کہا پاکستان اور چین کا مستقبل مشترکہ ہے، چین میں موجود پاکستانی طلباء ہمارے سفیر ہیں۔ پاکستان اور آرمینیا کے درمیان سفارتی تعلقات قائم ہو گئے، تعلقات کی بنیاد اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق رکھنے پر اتفاق،
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی آرمینیائی وزیر خارجہ سے چین کے شہر تیانجن میں تاریخی ملاقات ہوئی۔ دونوں ممالک کا عوامی خوشحالی اور ترقی کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم، معیشت، تعلیم، ثقافت اور سیاحت میں تعاون بڑھانے کا عزم۔ دو طرفہ کثیر الجہتی فورمز پر قریبی تعاون پر اتفاق ہوا۔ پاکستان اور آرمینیا کے درمیان کسی بھی سطح پر ہونے والی پہلی ملاقات ہے۔ پنجاب کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کا ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری۔ سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے پاک فوج کے دستے فیصل آباد میں موجود۔ پاک فوج اور سول انتظامیہ کی مشترکہ کارروائی سے راوی پتن میں پھنسے 7 افراد اور مویشیوں کو ریسکیو کیا گیا۔ سیلاب متاثرین کو طبی امداد کی بھی فراہمی۔ مشکل کی گھڑی میں پاک فوج عوام کے شانہ بشانہ۔ لاہور میں کل سے تعلیمی سرگرمیاں بحال کرنے کا فیصلہ۔ ڈپٹی کمشنر لاہور نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے اسکول بند رہیں گے۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش۔ سیالکوٹ، نارووال، وہاڑی میں بھی بادل برس پڑے۔ حصور کے علاقے الہ آباد میں کل سے بارش کا سلسلہ جاری۔ چھتیں گرنے کے واقعات میں 2 افراد جاں بحق۔ گجرات، ٹبا سلطانپور اور رنگپور میں بارش، نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ مری میں بھی بارش کا سلسلہ جاری۔ بھمبر آزاد کشمیر میں بارش، لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ مونسون کا رواں اسپیل 3 ستمبر تک جاری رہنے کی پیشگوئی۔ سیالکوٹ میں طوفانی بارشوں سے اربوں روپے سے بننے والی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ وفاقی وزیر خواجہ آصف کے والد کے نام سے منسوب خواجہ صفدر روڈ پر بھی گڑھے پڑ گئے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں 2019 میں شہر میں کروڑوں ڈالر کے پائپ ڈالے گئے جو ایک بار کا بوجھ برداشت نہ کر سکے۔ پنجاب حکومت ان مجرموں کا ضرور احتساب کرے گی۔ سیالکوٹ میں بیشتر سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، سب کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر پتو کی فرقان محمد خان کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ تدفین اسلام آباد میں کی جائے گی۔ اسسٹنٹ کمشنر فرقان محمد خان واش روم میں مردہ پائے گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واش روم میں گرنے سے اسسٹنٹ کمشنر کے سر پر شدید چوٹ آئی۔ چوٹ اور خون بہنے سے فرقان محمد خان کی موت ہوئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا چین کے شہر تیانجن میں لوبن ورکشاپ کا دورہ۔ چینی میزبانوں کے ساتھ لوبن فریم ورک کے تحت تعاون کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال۔ نئی صنعتوں میں ٹیکنیکل اور ووکیشنل تعلیم کے شعبے میں مشترکہ کاوشوں پر زور۔ اسحاق ڈار نے کہا ٹیکنیکل ووکیشنل تعاون کو مضبوط بنانا پائیدار اقتصادی ترقی کے مواقع پیدا کرنے کے لیے اہم قدم ہے۔ دو طرفہ تعاون پاکستان کے افرادی وسائل کو مضبوط کرتا ہے۔ اسحاق ڈار کی لوبن انیشیٹو کے تحت تربیت حاصل کرنے والے پاکستانی طلباء سے بھی ملاقات۔ طلباء کے تعلیمی تجربات پر گفتگو۔ نائب وزیر اعظم نے کہا پاکستانی نوجوانوں کو جدید تکنیکی مہارتوں سے آراستہ کرنا صنعتی ضروریات کے لیے ناگزیر ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے انسداد دہشت گردی ترمیمی بل 2025 کی منظوری دے دی۔ نیا قانون دہشت گردی روکنے کی سیکیورٹی اداروں کی صلاحیت مضبوط بنائے گا۔ قانون میں شفافیت اور احتساب کو یقینی بنایا گیا ہے۔ بل میں 3 سالہ سن سیٹ کلاس شامل ہے تاکہ مدت محدود رہے۔ قانون میں عدالتی نگرانی اور حفاظتی اقدامات شامل کیے گئے ہیں۔ افغان پی او آر کارڈ ہولڈرز کی واپسی کا آخری دن۔ ملک بھر سے افغان مہاجرین کی جلوزئی کیمپ منتقلی۔ تورخم بارڈر پر شدید رش۔ آج رات 12 بجے کے بعد پاکستان میں موجود پی او آر کارڈ ہولڈرز کو غیر قانونی تصور کیا جائے گا۔ فارن ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے ملک بدر کیا جائے گا۔ ملک بھر میں یوٹیلیٹی سٹورز کی سروس آج سے بند کر دی گئی۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کہتے ہیں وزیر اعظم نے یوٹیلیٹی سٹورز کے ملازمین کے لیے پیکج کا اعلان کیا ہے۔ ملازمین کو 28 ارب روپے کا پیکج دیا جا رہا ہے۔ ملازمین کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا۔ جماعت اسلامی کا حقوق کراچی مارچ۔ انتظامیہ نے سی ایم ہاؤس جانے والے راستے کنٹینر لگا کر بند کر دیے۔ پولیس کی بھاری نفری تعینات۔ مارچ کے شرکاء نے پی آئی ڈی سی کے پاس دھرنا دے دیا۔ شرکاء سے خطاب میں امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر خان نے کہا 40 سال سے پی پی ایم کے مفاد کا سودا کر رہے ہیں، عوام کی فکر نہیں۔
हुकूमत शहर को पानी, बिजली और दीगर सहूलतें देने को तैयार नहीं। करप्शन और लूट मार करने वालों ने शहर को तबाह कर दिया। जिद्दोजहद और मज़ाहमत से हुक्मरानों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। हमें रसूलुल्लाह की सीरत पर अमल करना है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक के हुकूक बताए हैं। माएँ अपने बेटों की सबसे ज्यादा तरबियत करें, बहू को बेटी समझें। जिस दिन सास ने बहू को बेटी समझ लिया, उस दिन तमाम मसाइल हल होंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का महफिल मिलादुन नबी के शुरका से खिताब। कहा, हम माफी के तलबगार हैं लेकिन खुद किसी को माफ नहीं करते। गीबत और हसद से बचें, दिलों को साफ रखें। दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय मोहब्बत और इस्लाह की नीयत से आगे बढ़ें। गवर्नर हाउस में मिलादुन नबी की पुरनूर महफिलें जारी। 12 रबीउल अव्वल तक तकरीबात का सिलसिला जारी रहेगा। भारत के खिलाफ शानदार फतह की याद में मार्का हक यादगार की तामीर का आगाज। यादगार की थीम कुरान पाक की आयत बुनियान मरसूस से ली गई। वजीर आजम की हिदायत और हुकूमती माली मुआवनत से इस्लामाबाद के सेक्टर H8 में मंसूबे पर काम शुरू कर दिया गया। मार्का हक यादगार मुल्क के फख्र और इज्तिमाई कुर्बानियों की नुमाइंदा होगी। इंडोनेशिया में अवामी ताकत के सामने हुकूमत ने घुटने टेक दिए। सदर ने अरकान पार्लियामेंट की शाखर्चियों और गैर मुल्की दौरों पर पाबंदी लगा दी। जकार्ता में पार्लियामेंट हाउस के करीब हालात कशीदा। मुजाहिरीन ने पुलिस स्टेशन जला दिया। मुतादिद बस स्टॉपों पर आग लगा दी। कई गाड़ियां फूंक डाली। पुलिस से झड़पें। गुज़श्ता रोज सुबह सलवेसी में मुजाहिरीन ने असम्बली की इमारत को आग लगाई थी। 3 अफराद जिंदा जल गए थे। संगीन सूरत-ए-हाल की वजह से सदर ने चीन का दौरा मंसूख कर दिया। कानून साजों की भारी तनख्वाहों और मराद के खिलाफ तलबा सड़कों पर हैं। गजा के लिए एक और फ्रीडम फ्लोटेला की रवानगी। स्वीडन के नाम पर माहौलियाती कारकुन ग्रीटा समेत दीगर अरकान सवार कश्ती बार्सिलोना से खुले समंदर में रवाना हो गई। जून में इसराइली फोर्सेस ने फ्रीडम फ्लोटेला को कब्जे में लेकर आलमी इमदादी कारकुनों को मुल्क बदर किया था। गजा में इसराइल के ताजा हमलों में मजीद 70 फलस्तीनी शहीद, 7 फलस्तीनी भूख से दम तोड़ गए। इसराइली फौज का हमास के तर्जुमान अबू उबैदा को ड्रोन हमले में निशाना बनाने का दावा। बरतानिया का इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर फलस्तीन के लिए मजीद इमदाद का ऐलान। बरतानवी वजीर खारजा डेविड लैमी का कहना है, गजा में सूरत हाल तबाहकुन है। खवातीन और बच्चियां सबसे ज्यादा मुतासर हैं। गजा में रोज तकरीबन 130 खवातीन बच्चों को जन्म दे रही हैं। ज़च्चगी के निजाम की बेहतरी के लिए बरतानिया 3 मिलियन पाउंड की इमदाद देगा। ईरान और चीन एशिया के 2 बाजू हैं जो इलाकाई और आलमी निजाम को बदलने की सलाहियत रखते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की चीनी जबान में सोशल मीडिया पर पैगाम लिखा, दोनों मुल्क गहरी तारीखी विरासत रखते हैं। स्ट्रैटेजिक ताउन के मुआहदे पर मुकम्मल अमल-दरामद यकीनी आलमी मंजरनामे को तब्दील करने के लिए मजबूत बुनियाद फराहम करेगा। ट्राई सीरीज में पाकिस्तान की लगातार दूसरी कामयाबी। मुत्तहिदा अरब इमारात को 31 रन से हरा दिया। यूएई की टीम हदफ के ताक़ुब में 8 विकेटों पर 176 रन बना सकी। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 207 रन बनाए थे। कौमी टीम के हेड कोच माइक हेसन ने जीत सैलाब मुतासरीन के नाम कर दी। सीरीज में आज आराम का दिन है। कल अफगानिस्तान और यूएई के दरमियान मुकाबला होगा। ट्राई सीरीज के तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। और बैंकॉक में पाकिस्तानी बॉक्सर ने धूम मचा दी। उस्मान वजीर WBC सिल्वर वेल्टरवेट चैंपियन बन गए। रंग में इंडोनेशियन हरीफ को आउटक्लास कर दिया। शानदार कामयाबी पर सजदा शुक्र भी अदा किया। उस्मान वजीर ने फतह सैलाब मुतासरीन के नाम कर दी।